يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ پکڑو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ پر ایمان ہے، اور ایمان وہ ہے جو توحید کے ساتھ ہو۔ عقائد کے باب میں ہم جیسا کہ کسی قدر تفصیل سے بیان کر چکے کہ ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے کہ وہاں سے نہ غلط بیانی ہو سکتی ہے، نہ وہاں علم میں غلطی ہو سکتی ہے، نہ جاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، نہ بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اپنے آپ میں کوئی عقیدہ گھڑ لینا، کوئی خیال جما لینا، کوئی تصور قائم کر لینا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ توحید کا دوسرا نام ہے، اور توحید جیسا کہ بیان ہو چکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اسی طرح اپنے حقوق میں منفرد ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے حقوق میں۔ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی معبود ایسا نہیں جو برحق ہو سوائے اللہ کہ عبادت تو لوگوں نے بہت سو کی۔ کسی نے فرشتوں کو معبود بنایا والعیاذ باللہ، اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کسی نے انبیاء کو معبود بنایا اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کسی نے جو مخلوق اس کو سامنے نظر آئی، کسی نے آسمان کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، عبادت تو بہت سو کی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ اور عبادت کیسے ہوتی ہے؟ عبادت یہ سب سے پہلے عقیدے کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل کے اعمال جتنے ہیں وہ سب کے سب، جس طرح دل پورے اعضاء کا سردار ہے، وہ پورے جسم کا حاکم ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا جانو کہ جسم میں ایک لوتھڑا سا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ دل پورے جسم کا حاکم ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ تمام اعمال پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ، سب سے بڑا عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو عبادت بھی سب سے پہلے، سب سے بڑی عبادت ایمان باللہ ہے۔ اور جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ اختیار کرو تو اس کا معنی بھی یہی ہے
وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ ایمان باللہ ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعائیں ذکر کی ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اسی کے آگے دعا ان کی ذکر کی، وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے، تو ہمیں معاف فرما۔ تو سب سے بڑا وسیلہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جیسے جیسے عبادت اور فرما برداری کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کیا بھلا اس نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہ جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تقرب حاصل کرنے کی، کیا اسی کے بارے میں اس نے بتایا نہ ہوگا؟ یہ انسان کی جہالت ہے ہمیشہ سے۔ کہیں یہ معبود اپنے طور پر گھڑتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور کہیں اعمال اپنے طور پر گھڑتا ہے، اور اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور تقرب کا ذریعہ بھی آپ ہی سے تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، خود فرما دیا کہ اس تک جانے کا ذریعہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کی صفات، اس کا واسطہ دینا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، تمام اچھے سے اچھے نام اللہ کے ہیں، ان کا واسطہ دے کر اسے پکارو۔ اللہم، اللہم، اس نام میں سب نام آ جاتے ہیں، اس میں سب صفات آ جاتی ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی دعائیں ہمیں جو سکھائی گئیں اسی نام سے شروع ہوتی ہیں، یہی اس میں اعظم ہے۔ اللہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اگر ہم اس طرح ترتیب سے بات شروع کریں تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہوں نے جب دعا کی، اور وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی، قرآن میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے پروردگار سے کلام سیکھا، کلام سیکھا، اس سے حاصل کیا، وہ کیا تھا؟ وہی سورہ الاعراف میں بیان ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کا سب سے بڑا وسیلہ اس پر ایمان ہے، اس کی الوہیت کا اقرار ہے، اس کے رب ہونے کا اقرار ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کمزوریوں کا اقرار ہے، اپنی محتاجی کا اقرار ہے۔ تو یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا، اس کی رزاقی کا، اس کی قہاری کا، اس کی غفاری کا اقرار کرے، دوسری طرف اپنے گناہگاری کا، اپنے احتیاج کا اعتراف کرے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قریب ہوتا جاتا ہے۔ نسأل اللہ العفو والتوفیق۔